اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو میں گفتگو شروع کر رہا ہوں یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 165 اور 166 ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم ہی یقیناً اس کی صفیں باندھنے والے ہیں اور ہم ہی یقیناً اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو اس کی جو تفسیر امام معصوم نے جب یہ کیا اس کے اسناد پیش کر دیتا ہوں۔ تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 201، تفسیر صافی جلد 4 صفحہ 236، تفسیر البرہان جلد 6 صفحہ 459۔ ان صادق علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں کنّا انوارن صفوفاً حول العرش فنسبح فیسبح اہل السماء بتسبیحنا الی ان حبطنا الی الارض فسبحنا فسبح اہل الارض بتسبیحنا وانا لنحن صافون وانا لنحن المسبحون۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ ہم عرش اللہ کے گرد انوار تھے اور اس کی تسبیح کرتے تھے، اور ہماری تسبیح کو سن کے آسمان والوں نے اس کی تسبیح شروع کی، پھر ہم زمین پہ آئے اور پھر زمین کے پہ آ کر اس کی تسبیح کی، اور اہل الارض اور زمین والوں نے بھی ہماری تسبیح سن کر جو ہے نا اس کی تسبیح شروع کی۔ ہم بھی صفیں باندھنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور تفسیر نور ثقلین جلد 6 صفحہ 238، شہاب بن عبد رب ہی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کالا سمیت صادق علیہ السلام یقول یا شہاب نحن شجرۃ النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و نحن عہد اللہ و ذمتہ و نحن ود اللہ و حجتہ کنّا انوارا صفوفاً حول العرش نسبح فسبح اہل السماء بتسبیحنا الی الان حبطنا الی الارض فسبحنا فسبح اہل الارض بتسبیحنا وانا لنحن صافون وانا لنحن المسبحون ومن وفا بذمتنا فقد وفا بعہد اللہ وذمتہ ومن خافر ذمتنا فقد خافر ذمت اللہ وعہدہ۔ تو امام معصوم شہاب کو کہتے ہیں کہ ہم شجرۃ النبوہ ہیں، نحن شجرۃ النبوہ، ہم شجرۃ نبوت کے شجرے ہیں۔ مولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، یہ فاطمہ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ اور 20 کتب میں ہے۔ امام مولانا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا شجرۃ، میں شجرہ ہوں، و علی لقا ہوا، علی اس کی ٹہنی ہے، والحسن والحسین ثمرتھا، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، والفاطمہ تو اصلھا، اور فاطمہ اس کی جڑ ہے۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ ہم نبوت کے شجرے ہیں، ومہدن الرسالہ، ہم رسالت کی جو ہے نا کان ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، ومحطۃ الرسالہ، ہم رسالت کا اسٹیشن ہیں جہاں سے 313 رسولوں کو رسالت ملی، یعنی ہم رسالت کی کان ہیں، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک 313 جو ہیں ان میں رسول ہیں۔ یہ 313 رسولوں کی کان جو ہے وہ 14 ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب آتے تھے بیٹی کے دروازے پہ تو سلام کرتے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مہدن الرسالہ، و پھر فرماتے ہیں وہاں وَنَحْنُ مختلف الملائکہ، ہم ملائکہ کی گزرگاہ ہیں، اس کے ملائکہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے پھر اب اس کے پاس جاتے ہیں۔ وَنَحْنُ عَهْدُ اللَّهِ وَذِمَّتُهُ، ہم اللہ کے عہد بھی ہیں اور ہم اللہ کے ذمہ بھی ہیں۔ ذمہ مانے بھی امان ہے اور عہد میں نے بھی امان ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ کی امان ہیں، ہم اللہ کا عہد ہیں، ہم اللہ کا ذمہ ہیں، ہم اللہ کی پناہ ہیں۔ وَنَحْنُ وَدُّ اللَّهِ، ہم اللہ کا ود ہیں، وَحُجَّتُهُ، اور ہم اللہ کی دلیل ہیں۔ امام فرماتے ہیں کُنَّا انوارن، ہم انوار تھے، صفوفاً حول العرش، اور عرش کے چوگرد ہم نے جو ہے نا وہ اب ہم رہتے تھے، نسبح، ہم نے اس کی تسبیح کی،
ہم تسبیح کرتے تھے، فسبح اہل السماء بتسبیحنا، ہماری تسبیح سن کر آسمان والے اس کی تسبیح کرتے تھے، الی ان ہبطنا الی الارض، پھر ہم زمین پہ آئے، فسبحنا، اور زمین پہ آ کے اس کی تسبیح کی، فسبح اہل الارض بتسبیحنا، اور زمین والوں نے بھی ہماری تسبیح سن کر اس کی تسبیح کی، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم ہی صفے باندھنے والے ہیں اور ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ وَفَا بِذِمَّتِنَا، کہ جو ہمارے ذمہ جو ہے، جو ہماری امان کی وفا کرے گا، فقد وفا بعہد اللہ، اس نے اللہ کی امان کی جو ہے نا اس کا اس نے وفا کی، ذمت ہی، اور اللہ کے ذمہ کی اس نے وفا کی۔ ومن خفر ذمتنا، جو ہمارے جو ہماری پناہ مطلب ہمارے ذمہ کی، جو ہماری جو وہ امان میں آ جائے گا، فقد خفر ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، وعہدہ، اللہ میں نے بھی پناہ ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ تو جو ہماری پناہ میں آ گیا وہ اللہ کی پناہ میں چلا گیا، جس نے ہمارے مطلب ہم پناہ حاصل کی اس نے اللہ کی پناہ کی، کیونکہ ہم جو اللہ کے عہد ہیں، ہم اللہ کا ذمہ ہیں، وما علینا الا البلاغ۔